بسم الله الرحمن الرحيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام میں لگایا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دی ہے، اس چیز کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، اور ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، دین کو سمجھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو یہاں پہ کورس ہے وہ ہے فہم القرآن، قرآن پاک کا فہم، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لسان القرآن، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم لسان القرآن، ٹھیک ہے نا، فہم القرآن کہیں یا لسان القرآن کہیں، تو دونوں طرح کہ ہم اپنا جو یہ ہمارا کورس ہے یہ قرآن کے ساتھ ایک انسان کو ایسوسیٹ کرتا ہے، قرآن کے ساتھ ایک انسان کو ملا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو صحیح کرا سکیں، اور جتنے بھی یہاں پہ پارٹیسپینٹ ہیں سب قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے ہمارا ایک یہ جو سیشن رہا ہے وہ رہا ہمارا نورانی قاعدے پر، جو کہ قرآن پاک صحیح پڑھنے کی بنیاد ہے۔ تو آج کا جو اور یہ جو ہمارا کورس ہمارا چل رہا ہے یہ 40 لیسنوں پر یہ کورس مشتمل ہے، تو اس میں سے ہم نے 3 سبق پڑھے ہیں، 3 لیسن پڑھے ہیں، آج چوتھا سبق ہے۔ تو چوتھے سبق میں ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا دوسرا پارٹ جو کہ ہم نے دیکھا تھا پہلے سبق میں، ہمیں پتہ چلا کہ لفظ جو کلمہ جس کو ہم نے کہا تھا بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں جس کو ہم پارٹس آف سپیچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف۔ اسم فعل حرف جو ہمارا ہے، اسی اسم فعل حرف کا جو ہمارا یہاں پہ پہلا، یعنی کہ اسم فعل حرف کو ہم نے شروع کیا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پورے گرامر کو 2 پارٹ میں پڑھیں گے، ایک اسم دوسرا فعل۔ جو حرف ہمارا ہے وہ کچھ تو ہم اسم کے ساتھ پڑھیں گے، کچھ کو ہم فعل کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو اسم کو ہم نے شروع کیا تھا، اسم کو جاننے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری تھا، یعنی ان 4 چیزوں کے بنا ہم کو اسم کو کسی آیت میں، اسم کو ہم حدیث میں، اسم کو یعنی کسی بھی سینٹنس میں ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے۔ ان میں وہ 4 چیزیں جنس، عدد، وسعت، اعراب، جس کو ہم نے جنس جنڈر کے نام سے جانا تھا، عدد نمبر کے نام سے، وسعت ٹھیک ہے نا جو ہمارا کیپیسٹی ہے کیپیسٹی کے نام سے ہم نے جانا تھا، اور اعراب ہمارا جو سٹیٹس کے نام سے ہم نے جانا تھا۔ یعنی اسم کا جنڈر مینز میل فیمیل، مذکر مؤنث میں سے کیا ہوگا۔ اسی طرح نمبر واحد جمع، جس کو ہم نے جس کو ہم نے انگریزی میں یا اردو میں پڑھا ہے سنگولر پلورل کے نام سے، سنگولر اور پلورل کے نام سے، اسی کو یہاں پہ واحد جمع، مگر عربک میں نے بتایا اس کے ساتھ بیچ میں اور ایک رہتا ہے وہ ہے مثنی، واحد مثنی جمع۔ تو تیسرا جو ہمارا وسعت کیپیسٹی ہے وہ ہے معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے نا، یعنی پراپر ناؤن کامن ناؤن۔ اسی طرح اعراب، اعراب جو ہمارا ہے وہ اسم کا سٹیٹس، اس کی حالت کیسی ہے، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، مرفوع حالت، منصوب حالت،
मजरूर हालत, ठीक है ना। तो उनमें से हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिन्स को अच्छी तरह पढ़ा, और हम किसी भी इसम के बारे में ये पता कर सकते हैं आज, इस काबिल हम हो गए हैं कि ये जिन्स के एतबार से मेल फीमेल यानी मुज़क्कर मुअन्नस में से क्या है। बल्कि हमने उसको इतने डिटेल से पढ़ा कि हम ये भी पता कर सकते, बल्कि मेल फीमेल ही नहीं, हमने इस एतबार से पढ़ा मस्कुलिन और फेमिनिन के एतबार से भी हम इसम को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आज इंशाअल्लाह हम इसम की दूसरी किस्म, इसम को जानने के लिए जो जिन 4 चीजों को जानना जरूरी है, उनमें से दूसरी किस्म है नंबर, ठीक है ना, अदद। तो इसम हमने जो भी हमने मुज़क्कर देखा या मुअन्नस देखा, उसको हमने वाहिद ही देखा। तो आज इंशाल्लाह हम उसको वाहिद से तस्निया में कन्वर्ट करेंगे, फिर तस्निया से जमा में। तो आज के सबक में इंशाल्लाह हम वाहिद से तस्निया की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम फार्मूले के तहत हम देखेंगे वाहिद से तस्निया किस तरह बनता है। तो उससे पहले मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी जो आपकी स्क्रीन पे है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते, क़ालत फरमा रही हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी यक़रउल कुरआन। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह एक उम्मती को, एक ईमान वाले को मोटिवेट किया है। अल्लज़ी यक़रउल कुरआन, वो शख्स जो कुरआन को पढ़ता है, वो हुवा माहिरुम बिह, और दरा हालांकि वो उसमें माहिर है, कुरान पढ़ने में माहिर है। माहिर से मतलब कि कुरान वो पढ़ता है, कुरान को कायदों के मुताबिक पढ़ता है, कुरान को बल्कि एक तो तरतील, जिसे वरतिल कुरान तरतीला का हुक्म आया, उस तरीके से नरम आवाज के साथ आराम से कायदों का लिहाज करते हुए कुरान को पढ़ता है, यानी माहिर है, ठीक है ना। दूसरा मतलब इसका कि एक शख्स कुरान को पढ़ता है, उसमें माहिर है, पढ़ता बिल्कुल कायदों के मुताबिक है, तजवीद के मुताबिक। दूसरा ये कि कुरान, दूसरा मतलब ये माहिर का मतलब ये भी कुरान पाक को पढ़ता है, बल्कि इतना माहिर है कि कुरान पाक की आयतों को समझ रहा है, इसका मीनिंग समझ रहा है, इसका मतलब समझ रहा है, ये भी माहिर है। तो इनका हशर जो है, इनको क़यामत के दिन किनके साथ उठाया जाएगा, यानी इनका हशर मअस्सफ़रतिल किरामिल बररा, बरगुज़ीदा फरिश्तों के साथ होगा, ठीक है ना। जो मर्तबे के एतबार से बहुत बुलंद, फरिश्तों में भी मर्तबा होता है, बुलंद मर्तबे वाले फरिश्तों के साथ ये बाइज्जत फरिश्तों, इज्जतदार तो सब फरिश्ते हैं, मगर इनमें भी दर्जे हैं, तो सबसे बड़े दर्जे के जो होंगे उनके साथ इसका हशर होगा, जो कुरान को पढ़ता है और उसमें माहिर भी है। अब वो शख्स दूसरा क्या बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी यक़रउल कुरआन, और वो शख्स जो कुरान को पढ़ता है, और वो शख्स जो कुरान को पढ़ता है, वल्लज़ी यक़रउल कुरआन, और वो शख्स जो कुरान को पढ़ता है, वयततअतउ फीह, और इसमें अटकता रहता है, इस कुरान पढ़ने में अटकता रहता है। अटकना यानी कि पढ़ना इस पर मुश्किल हो जाता है। वो हुआ अलैहि शाक़, हालांकि उस पर वो शाक़ गुजरता है, बहुत मुश्किल लगता है, शाक। लहू अजरान, अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने कहा लहू अजरान, ऊपर इन्होंने कहा कि मासफरतिल किरामा, मासफरतिल किरामिल बररा, ठीक है ना। अब एक तो ये अजर है, यानी बल्कि इसका दोगुना है, जो कुरान को पढ़ता है और उसमें अटकता रहता है, कुरान को पढ़ते पढ़ते अटकता रहे और उस पर कुरान पढ़ना शाह गुजरता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता, कुरान को पढ़ता रहता है, कुरान को सीखता रहता है, इतनी मुश्किल के बावजूद भी कुरान को पढ़ता है, ठीक है ना। कुरान को सीख रहा है, कुरान को समझ रहा है, फिर इसको पढ़ता है, उस पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी कोशिश करके हिम्मत नहीं हारता, पढ़ता है। लहू अजरान, उसके लिए दुगना अजर है, यानी एक तो ये है, यानी इसका भी दुगना है। अब देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को, एक ईमान वाले को, एक उम्मती को किस तरह मोटिवेट किया है। हालांकि शैतान धोखा भी दे सकता है, शैतान का धोखा यहाँ पे ये हो सकता है, देखो आपको कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, आप कुरान पढ़ते हो गलत पढ़ रहे हो, आप अटकते रहते हो, आप पे मुश्किल गुजरता है कुरान पढ़ना, छोड़ो, अल्लाह आपका इतना ही इसी तरह आपको ये क्या नेक बना देगा, ठीक है ना। तो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोटिव नहीं, इस जाल में नहीं आना, शैतान के इस धोखे में नहीं आना, आप पढ़ो, मेहनत करो, सीखो,
اور جب تک آپ سیکھنے کی اس محنت میں لگے ہوئے ہو، آپ قرآن کو پڑھ رہے ہو مشکل کے باوجود بھی، تو آپ کے لیے اتنا ہی نہیں، جو ماہر ہیں اس کے لیے مع السفرۃ الکرام البررہ، آپ کو اس کا دگنا اجر ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے، یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ تو ایک اس قرآن کا اس حدیث کا مطلب، اور بھی اس میں اگر گہرائی میں دیکھیں تو بہت سارے مطالب ہیں۔ تو یہاں پہ صرف یہاں پہ دیکھنا ہے کہ قرآن کو پڑھنا چاہے ماہر ہو تو اس کو بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور قرآن کو پڑھتے پڑھتے لہو اجران، اگر وہ اٹکتا رہتا ہے مگر پھر بھی ہمت نہیں چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمت سے کام لے رہا ہے، ایفرٹس لگا رہا ہے، لہو اجران، اس کو اس کا دگنا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ دوسرا آج کا سبق جو یہاں پہ آخر میں آیا، اجرانی، اجرانی، اجرن ایک اجر، اجرن پلس اجرن از اکول ٹو اجرانی، دگنا اجر، ٹھیک ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ اجرن سے اجرانی کیسے بنا، یعنی ایک اجر سے دو اجر کیسے بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آج ہم انشاءاللہ چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم ہو، ہم ہر اسم کو واحد سے تثنیہ میں کنورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سکرین پہ دکھ رہا ہوگا واحد، مثنی، جمع۔ اسم کو جاننے کے لیے جن چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ان میں سے دوسری ہے عدد، نمبر، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم اسی عدد کو دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اردو انگریزی میں عدد کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، جو میں نے پہلے ہی بتایا، ایک کے لیے واحد اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع۔ لیکن عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ دو کے لیے ایک الگ سے عدد بنایا گیا ہے، جسے مثنیٰ کہتے ہیں، جسے مثنیٰ کہتے ہیں۔ گویا عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ گویا کی، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوگا۔ نمبر ایک واحد، ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے، جمع دو سے زیادہ کے لیے۔ ہم اس طرح بھی جان سکتے ہیں، ایک یعنی سنگولر، جمع پلورل، اور بیچ میں جو ہے یہ ڈیول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سنگولر، ڈیول اور جو پلورل ہے، ٹھیک ہے نا، واحد، مثنیٰ، جمع۔ تو آج ہم انشاءاللہ واحد سے، چاہے واحد مذکر ہو واحد مونس، اس کو تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے چلیں، مثنیٰ بنانے کا طریقہ، یعنی تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسما سے مثنیٰ، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسما سے مثنیٰ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخر حرف کو فتح یعنی زبر دے کر، جیسے یہاں پہ رجل، رجل جو ہے نا، رجل یہ مذکر اسم ہے، ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے مذکر اسم ہے، ہم پہچان سکتے ہیں مذکر مؤنث، مذکر اسم ہے۔ اور امراتن، امراہ یہ مؤنث اسم ہے۔ اب دونوں کو ذہن میں رکھو، یہاں پہ رکھو، مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسما، چاہے رجل ہو چاہے امراتن ہو، دونوں طرح کے اسما مثنیٰ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف پر، ان کا آخری حرف کیا ہے؟ رجل کا لام ہے، امراتن کا گولتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخری حرف کو ایک کام کیا کرنا ہے؟ فتح یعنی زبر دے کر، زبر دینا، جیسے رجل کو رجلا، امراہ کو امراتا، ٹھیک ہے نا، رجل کو رجلا، امراہ کو امراتا بنانا۔ دوسرا کام، الف اور زیر یعنی کسرہ والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، دوسرا کام، رجلا جو بنا، اس کے بعد الف لگانا ہے، الف الف لگانا ہے، دوسرا کام الف، تو رجلا امراتا، رجلا امراتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر زیر یعنی کسرہ والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو رجل، رجلا سے رجلانی، امراتا جو بنا تھا امراتانی، اب نون زیر نے بھی لگانا، تو رجل سے رجلانی، امرا سے امراتانی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ واحد اسم کے آخر میں زبر اور الف اور نون زیر نہیں لگانا ہے، آنی کا سونڈ یہاں سے ظاہر ہوگا، آنی کا سونڈ، تو رجلانی، امراتانی۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے، یہ جو گولتا مؤنث ہے، گولتا مؤنث، اب یہاں پہ گولتا مؤنث جو ہے، یہاں پہ ہم نے گولتا دیکھا، اس کے بعد الف اور نون زیر نے آیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ گولتا، یہاں پہ گولتا تھا، یہاں پہ لمبی تا کی شکل میں آیا۔ اب دیکھیں اس گولتا کے لیے قاعدہ ہے، جب یہ آخر میں آتا ہے تو گولتا ہی بنتا ہے، اور جب یہ گولتا بیچ میں آئے گا
تو یہ پھر گولتا نہیں رہتا ہے، اس کو چینج کیا جاتا ہے لمبی تا کے ساتھ، یعنی اوپر جو سر ہے یہ والا اور یہ والا اس کو کھول دیا جاتا ہے، لمبا تا بن جاتا ہے. تو جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، امرا سے امراتانی، رجل سے رجلانی، امرا سے امراتانی. اسی طرح کتاب سے، کتاب کے آخر میں با ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب کے آخر میں با ہے زبر، تو اس پر زبر لگانا ہے. پہلا کام زبر لگانا، کتابہ بنا، پھر الف اور نون سے نہیں لگانا، کتابانی. صالح ہے، ٹھیک ہے نا، آخری اور پر زبر، صالحہ، الف اور نون زیر نہیں لگانا، صالحانی، صالحہ سے صالح. اب قلم ہے، قلم کے آخر میں میم جو ہے اس پر زبر لگانا، ما، اور الف اور نون زیر نہیں، مانی، کلمانی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی بھی اسم، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے آخری حرف پر زبر، اس کے بعد الف اور نون زیر نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے تثنیہ بنانے کا قاعدہ. اب مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے، مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دھیان رکھیے گا. تو مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ، تو واحد تثنیہ جمع بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آگے چلے. اب دیکھو، اب اس کو میں نے یہ ٹھیک ہے نا، یہاں پر بھی میں نے اس کو شو کیا ہے. مثنیٰ بنانے کا قاعدہ، واحد مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر، پھر یعنی واحد اسم کے آخری حرف پر، واحد مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر پھر الف اور زیر والا نون لگا دے. جیسے رجل سے رجو لانی، رجل سے رجل، بہت ساری مثالیں میں آپ دوں گا. پہلے مؤنث کو دیکھیں گے. مؤنث، مثنیٰ مؤنث بنانے کا، واحد مؤنث کے آخری حرف پر زبر لگا کر وہی الف اور زیر والا نون لگا دے. کامن یہی ہے، جیسے امراتن سے امراتانی. اب دیکھیں میں مثالیں دوں گا، انشاءاللہ صحیح رہے گا. رجل سے رجلانی، کلم سے کلمانی، کتاب سے کتابانی، ایک مسجد تھی، مسجد پلس مسجد. غلام نبی صاحب، مسجد پلس مسجد از اکول ٹو مسجد. کتاب پلس کتاب از اکول ٹو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح آ رہا ہے. اب ولد، ولدن ہے نا لڑکا، ولدن سے دیکھو، مسلم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہے. تو مسلم سے مسلمانی، بہت اچھا. اچھا، اجر سے اجرانی، وہی ہم نے لہو اجران رانی وہی پڑھا تھا نا، دگنا اجر. ماشاءاللہ یہ مذکر اسم ہے، ٹھیک. اچھا مجھے بتا، یہ رجل ہے نا، رجل یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. کیسے آپ کو پتا چلا، کیا کیسے آپ کو پتا چلا؟ آدمی ہے ہاں آدمی ہے. اور یہاں پر بھی اگر دیکھیں نا، مؤنث کی کسی قسم میں نہیں آ رہا. ولد، ولد مذکر ہے مؤنث ہے؟ ماشاءاللہ. مسلم، مسلم مذکر ہے مؤنث ہے؟ لگ رہا ہے نا. اچھا اجر، اجر، اچھا مسلم ہے نا، اس کا مؤنث بنانا ہے، مسلم کا مؤنث بنانا ہے. مسلمہ، ہاں بنایا نا ہم نے، یعنی وہاں پر بھی ہم نے کیا کیا، مسلم کے آخری، وہ ایک فارمولا ہم نے پڑھا، مسلم کے آخری حرف پر، مسلم کے ہاں مسلم کے آخری حرف پر، مسلم کے ہاں. تو یہ جو اس کا آخری حرف ہے، یہ اس پر کیا کرنا ہے؟ زبر لگانا، زبر لگانا، زبر لگانا، یعنی مونس بنانے کے لیے، دیکھو تسنیہ بنانے کے لیے بھی اور مونس بنانے کے لیے آخری حرف کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرنا ہے، کامن ہے، زبر لگانا ہے. تو تسنیہ بنانے میں پھر الف اور نون زیرنے، اور مؤنث بنانے میں گولتا لگانا ہے، بس یہی فرق ہے. تو مسلم سے مونس، مونس بنا، مسلم سے مسلمہ. اچھا یعنی مسلماتن. ہاں مسلم سے تسنیہ بناؤ. مسلمان، اچھا مسلماتن سے تسنیہ بناؤ. مسلمان. ہاں مسلمتان، مسلماتن سے تسنیہ بناؤ. مسلمتان، ماشاءاللہ. ذرا پرنس صاحب، ڈاکٹر پرنس صاحب،
हम देखेंगे अज्र का माना है बदला, तो मोनस हकीकी तो नहीं है, ठीक है ना, मोनस हकीकी तो नहीं है। फिर मोनस गैर हकीकी तो मत है। मोनस गैर हकीकी दो किस्में हैं, एक है अलामत मोनस, गोलता नहीं, गोलता भी नहीं है यहाँ पे, मत है नहीं सर। हाँ। फिर वो मोनस सिमाई, आ के नाम मत है, नहीं नहीं नहीं, आ के नाम नहीं है। हवाओं के नाम, प्रण साहब सिखा रहा हूँ कि हवाओं के नाम मत है, नहीं नहीं, हवाओं के नाम भी नहीं। नहीं है। तो शराब के नाम मत है, नहीं वो भी नहीं है। शहर और मुल्क के नाम मत है, नहीं वो भी नहीं है। जुफ्त आज़ा मत है, यानी कि पेयर की शक्ल में जो पार्ट है इंसान के, वो भी नहीं है। यहाँ मुतफरिक अल्फाज अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा। मुतफरिक अल्फाज वो 6 अस्मा पढ़े थे, उनमें से मत है समाउन, अर्जुन, शम्सुन, दारुन, हर्बुन, नहीं कहीं पे नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है? मुज़क्कर। रन साहब ये है मुज़क्कर। इस तरह इसको पहचाना है मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है ना? आसान है, आसान है, आसान है, ठीक है ना, ये आसान है इस तरह पहचाना। अब मुअन्नस की तरफ चलें, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे इमरातुन, इमरातुन से यहाँ पर भी सेम है। इस गोलता पर क्या हमने लगाया? जबर लगाया, ठीक है ना। फिर अलिफ और नून ज़ेर ने लगाया तानी। अब ये गोलता नहीं रहा, ये जो है ऊपर ऊपर इसका सिरा, इसको खोला हमने, तो फिर ये लंबी ता बन गया। इसको गोलता कहते हैं, इसको लंबी ता कहते हैं, ठीक है ना। गोलता कन्वर्ट हुआ लंबी ता में, क्यों? क्योंकि इस गोलता के लिए कायदा है, ये आखिर में आता है और बीच में जब ये आएगा तो ये लंबी ता बन जाता है, ठीक है ना। जी मौली। इमरातुन से इमरातानी। हाँ, बिनतुन से यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, वो गोलता वोलता की कोई टेंशन। बिनतुन से बिनतानी, माशाल्लाह। अब देखिए मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, जन्नतुन से जन्नतानी। हाँ, कल मैंने बताया था जन्नतुन जन्नतानी हमने कहीं पे पढ़ा है। कुरान पाक की कौन सी आयत है, किस सूरे में? रहमान में। देखो, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अब ये दो जन्नत कहते हैं बाग को, किसको कहते हैं? हाँ, हमारा बाग जो होता है ना, जिसका माली भी होता है, बाग हमारा माली जो होता है, उसको इसलिए जन्नत कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे जन्नत मुराद है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत है, जो आखिरत में मिलने वाली जन्नत वही है यहाँ से, ठीक है ना। तो अब इस बाग को, यानी वो आखिरत वाला बाग उसको जन्नत कहते हैं, और दुनिया वाला बाग जो है ना उसको बुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वो इंशाल्लाह आगे आएगा। अब ये जन्नत है ना, ये अल्लाह के वो जन्नत के बाग है, जन्नत। अब उसके लिए दो जन्नतें हैं, ठीक है ना जी बोलिए। उसके लिए दो जन्नतें। अब कौन सी दो, किसके लिए? वलिमन, और उस शख्स के लिए, लिमन खौफा जो डरे, जो डरता हो, लिमन खौफा मकाम रब्बी, अपने रब के सामने खड़ा होने से, जन्नतान, दो जन्नतें। अब मैंने वो डरने की वो बताई थी बशीर साहब, डरना क्या होता है। देखो कि आगे मुसन्ना की मिसालें, कलिमतुन से कलिमा, कल जो मैंने कहा, एक देखो, एक हदीस को हम इसी तरह हम हल करेंगे। कलिमा एक कलिमा, कलिमा प्लस कलिमा, यानी इसम प्लस फेल, यहाँ कुछ भी कलिमे की 3 इसम फेल हो रहा, कलिमा प्लस कलिमा तो कलिमातान, ठीक है ना। कलिमा कहते हैं कलिमे, कलिमातान। तो हबीबतान यानी प्यारा, खफीफतुन हल्का, खफीफतान, सकीलतान, ठीक है ना। तो हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातान खफीफतान अलल लिसान, दो कलमे जो हल्के हैं जबान पर। अब किसी ने पढ़ा है तस्निया बनाने का, कलिमातान के दो कलमे, खफीफतान दो हल्के। अब ये तर्जुमा इस तरह करेगा, कलिमातानी दो कलमे, खफीफतानी दो हल्के हैं, अलल लिसान जबान पर। नहीं, तर्जुमा ऐसा नहीं है। तो ग्रामर पढ़ने का मतलब यही है। तो इस तरह कलिमातानी खफीफतानी, दो कलमे जो हल्के हैं, अलल लिसान जबान। ये जो आपने किया ना, वो इंशाल्लाह आगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना।
ہاں دو کلمے جو ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان جو باری ہیں میزان میں یعنی ہوں گے، حبیبتان جو پیارے ہیں رحمان کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے نا؟ ہاں العظیم. ہاں اب میں نے کل بتایا تھا، کل موقع نہیں ملا، یہاں پہ کلمتان ہے تو یہاں پہ کلمتان ہے، اس کا واحد کیا آئے گا؟ کلمہ کلمہ، کلمہ. ماشاء اللہ. پھر حبیبتان ہے یہاں پہ تو اس کا واحد کیا آئے گا؟ حبیب حبیبہ. حبیب خفیفتان ہے یہاں پہ خفیفتان، اس کا واحد کیا آئے گا؟ ہاں ثقیلتان ہے، ثقیلتان یہاں پہ اس کا واحد کیا آئے گا؟ ثقیلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا حال. اب دیکھیں یہاں پہ ولد ہے، ولد مجھے بتائے پہلا سبق ہم دیں گے، یہ ولد مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے تو اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ ولد کا تسنیہ کیا بنے گا؟ ولدان. ولیدانی ولدانی ولدانی ولدان. آگے پیچھے کچھ نہیں کرنا، آخری والے حروف کو ولدانی، ولد سے ولدانی، ٹھیک ہے نا؟ جی سر. اب یہ مسلم ہے، مسلم. مسلمان ہاں اب مومن، مومن. استاذ، استاذ. استاذ. استاذان. ماشاء اللہ استاذان. طالب. طالبان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. ہاں بہت اچھا، صحیح صحیح جا رہا ہے. عابد، عابدہ ہے، عابدہ تریگم والی ہیں یہاں پہ. بنتو بنتا سیکنڈ بنتو چلو ہاں بنتو ایک منٹ. ہاں یہاں پہ بنت، بنت کہتے ہیں لڑکی کو، تو یہ بنت مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس. اور مؤنث کی دیکھو مانا ہمیں پتہ چلا تو ہمیں پتہ ہے مؤنث حقیقی ہے. اب یہ بنت جو ہے نا، بنت، اس کا تسنیہ بنائے کافر، کافر. منافق. استاذہ. دیکھو استاذہ. طالبہ نہیں، طالبہ، یہ طالب نہیں ہے، طالبہ. ماشاء اللہ بالکل طالبتانی. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے ابھی پریکٹس کی نا، اس کا رزلٹ ولد سے ولدانی، بنت سے بنت. آج کے سبق میں جو ہم نے دیکھا وہ ہے تسنیہ، ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو لاسٹ میں دیکھیں تسنیہ ہم نے چاہے واحد مذکر ہو چاہے واحد مؤنث ہو، ٹھیک ہے نا؟ واحد مذکر واحد مؤنث سے ہم نے تسنیہ مذکر تسنیہ مؤنث سیکھا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے ابھی ایک مثال پڑھی تھی رجل. رجل واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے مقابلے میں ایک مؤنث ہے عورت، ٹھیک ہے نا؟ حقیقی ہے. اب یہ رجل جو ہے اس کو ہمیں تسنیہ یعنی واحد مذکر تھا ابھی ہم اب اس کو ہم تسنیہ مذکر بنائیں گے. تو تسنیہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے آخری حرف پر زبر دینا ہے، رجل، ٹھیک ہے نا؟ پھر الف اور نون زیر نہیں لگانا، تو رجل سے رجلانی، رجل سے رجلانی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح امرا، امراتن، امراہ یا امراتن، امرا جو ہے عورت، اس کو کیا کہیں گے؟ امراتانی، آخری حرف پر زبر پھر الف اور نون زیر نہیں، امراتانی. بہت سارے آپ اسم آپ بنا سکتے ہو، قلم سے قلمانی، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے. تو الحمدللہ آج ہم نے تسنیہ دیکھا. تو اب ہم کتاب کو کہیں گے واحد مذکر. اگر میں کہوں کہ اس کو گرامیٹیکل نام کیا ہے، گرامیٹیکلی اس کو کیا کہیں گے، تو آپ اس کا نام آج سے یاد رکھو گے، کتاب کو واحد مذکر. واحد ہے اور مذکر. اب کتاب بانی ہوگا تو یہ تسنیہ مذکر، واحد مذکر ہوتا ہے. جیسے رجل واحد مذکر، تو رجلانی تسنیہ مذکر. اسی طرح امراہ واحد مؤنث، امراتانی تسنیہ مؤنث، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا ہم نے پڑھا، واحد مذکر، واحد مذکر، واحد مؤنث، تسنیہ مذکر، تسنیہ مؤنث، انشاءاللہ. اور آج ہم نے یہ بھی ایک حدیث پاک بھی یاد کی. تو کیا ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کون سی حدیث ہے؟ کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے شروع میں ایک حدیث دیکھی تھی جس کے آخر میں لہو اجران، یعنی کہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اٹکتا رہتا ہے اور اس پر پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے مگر پھر بھی پڑھتا ہے، ہمت نہیں ہار رہا ہے، اللہ کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کو رضامندی کی رضامندی کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، چاہے کتنا بھی مشکل ہو، مجھے تو ہمت نہیں ہارنی، مجھے پڑھنا ہے، مجھے سیکھنا ہے. تو اس کے لیے لہو اجرانی، اجرن سے اجرانی. اور ایک چیز ہم نے یہاں پہ دیکھا جنتن سے جنتان، جنتن سے جنتان. تو اس کے بارے میں دیکھو تین چیز، دو حدیث، ایک تو وہ لہو اجران جس کو قرآن پاک پڑھنا ہے اس کے لیے کیا ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، اور جس کو پڑھ تو رہا ہے ہمت نہیں آ رہا ہے مگر اس کے باوجود اس کو مشکل بھی ہو جاتا ہے پڑھنا مگر اس کے باوجود ہمت نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے لہو اجران، اس کا ڈبل ہے، اس کا دگنا اجر ہے. اس کے بعد ہم نے ایک حدیث پاک جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، پھر میں پڑھتا ہوں، یاد رہے گا کیا ہے وہ، کلمتان حبیبتان کلمتان خفیفتان علی اللسان، کیا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے ہم نے مشق بھی کی. اب ایک چیز جنتن سے جنتان، یہاں پہ ہم نے دیکھا جنتان، جب میں نے پڑھا جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کا ذہن وہاں پہ گیا جنتان ولمن خوف مقام ربی جنتان. بس وہاں پہ ہم نے صرف یہ چیز دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس شخص کے لیے دو جنتیں، دو جنت. اب جنت کا تصور ایک انسان کر ہی نہیں سکتا. جنت کیا شے، کون سا، یہ دنیا کے باغ نہیں ہے، یہ جنت ہے. کسی کی آنکھ وہ دیکھ ہی نہیں سکتی، کسی کا کان یعنی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں، اس کو سن ہی نہیں سکتی دنیا میں، اور کسی کا دماغ وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، ایسی جنت ہے. تو وہ دو جنتیں، ٹھیک ہے نا، دو جنتیں ملیں گی کس کو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتًا، اس شخص کو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا ہونے سے کہ جو بھی کام اس کے سامنے آئے گا اب اس کو پتہ ہے اگر یہ میں کام کروں اللہ کس چیز سے اس کام کے کرنے سے راضی ہوگا اور کون سا کام ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا. اگر کرنے والے کام اور اللہ تبارک یعنی شریعت اس کی اجازت دے رہی ہو تو یہ وہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ ایسا کام ہے جہاں پہ شریعت اجازت نہیں دے رہی، یعنی کہ اسلام روک رہا ہے، شریعت ٹوٹ رہی ہے وہاں پہ، تو اللہ کی رضامندی کے لیے رک رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی، مجھے جواب دینا ہے. کوئی بھی کام ہو، چاہے اپنی فیملی میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے راستے میں ہو، چاہے بات کرنے میں ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی دینی ہے، ٹھیک ہے، مجھے جواب دینا ہے. تو ایسا خوف ایک انسان کو اگر ہوگا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَان، تو اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو، جنتان، دو جنتیں ہیں. میں نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک انسان کہ جو ایک انسان دیکھو نیک کون ہے، نیک وہ ہے جو تنہائی میں ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا کے لوگ کوئی نہیں، اور یہ گناہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی گواہ نہیں ہے، پھر بھی گناہ سے رکے، یہ نیک ہے. اب کوئی انسان جس کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، پھر وہ کہیں کہ میں نیک ہوں، جب اس کو موقع ملے تو اس گناہ پر کیا ٹوٹ پڑتا ہے، تو وہ نیک نہیں ہے، وہ دھوکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کو ہم سب کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنائے. بس اگر آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو اس کو شیئر کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو ملے گا. شیئر کرنے سے ان کو فائدہ ملے گا کچھ نہ کچھ، تو وہ سمجھ سکتے ہیں. اگر مکمل فائدہ اٹھانا ہے تو ان کو بھی ہمارے ساتھ لائیو کلاس میں جڑنا پڑے گا، ایسوسیٹ ہونا پڑے گا. تو وہاں پہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے باوجود وہاں پہ
ऐसा क्लास रहता है कि हम जो पढ़ाते हैं वो फिर वहाँ पे सुनते भी हैं, ठीक है ना। तो लाइव क्लास में इनको यानी जो जूम क्लास पे या गूगल मीट पे होती हैं, यानी हमारे साथ एसोसिएट रहना है अगर मुकम्मल तरीके से फ़ायदा उठाना है। और फ़ायदा क्या, मैंने एक वादा किया है, इंशाअल्लाह हम यहाँ पे मुकम्मल दीनी तालीम हासिल कर सकेंगे, ठीक है ना। एक तो हमारा ये आज सिलसिला, इससे पहले हमारा जो था वो नूरानी कायदे का नूरानी कायदे की सीरीज थी। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने फ़ायदा उठाया और सब अल्हम्दुलिल्लाह जो नूरानी कायदे से पहले, पढ़ने से पहले वो थे और नूरानी कायदे के पढ़ने के बाद वो अपने आप की तरफ देखें तो उनको पता चले कितना फ़ायदा मिला। इसी तरह इंशाल्लाह जिस तरह वो हमने आसान तरीके से पढ़ा है, इसी तरह ये भी, ये जो ग्रामर हमारा है 40 क्लासों का, सिर्फ 40 क्लास का रहेगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी हम कुरान पाक की कोई भी आयत सामने रख के उसको ग्रामेटिकल एनालाइज कर पाएंगे, ग्रामेटिकली एनालाइज उसको कर पाएंगे, यानी उस आयत को हम मीनिंग विद मीनिंग समझेंगे, समझेंगे ही नहीं बल्कि ग्रामेटिकली भी इसको हम एनालाइज कर पाएंगे। हदीस पाक को उसको भी ग्रामेटिकली हम एनालाइज कर पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। बस मेरी तरफ से इतना ही, दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।